واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدر محترم حاضرین مجلس، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت نقدگشائی کرنے کے لیے آیا ہوں وہ انتہائی حساس و بشاش موضوع ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ دور حاضر میں ہماری جو نفرت و بستی کی وجہ ہے ان کو بیان کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس لیے بھی یہ موضوع بہت اہم ہے. محترم دوستو، آئے دن ہندوستان میں رونما ہونے والے دلخراش واقعات، چاہے وہ گجرات میں ہو، چاہے وہ مظفر نگر میں ہو یا بھاگلپور میں ہو یا آسام میں ہو یا دور حاضر فی الوقت کے گجرات میں ہو، ہر جگہ ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس زبان رہتے ہوئے ہم بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے پاس ہاتھ ہے، ہمارے پاس قلم ہے، لیکن ہم لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے پاس پیر ہے جسے چل کر کہیں جا کر کسی دوسرے کو کوئی بات سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ہماری عزت کون کرے گا؟ محترم دوستوں اور بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور گھر ہی میں لڑائی کرتے ہیں، گھر کے افراد کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پڑوسی آپ کو کبھی عزت نہیں دیں گے. پڑوس کے لوگ آپ کو کبھی اچھی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں صحیح نہیں ہے. جب آپ اپنے گھر میں صحیح نہیں ہے تو آپ کو دوسری اغیار قوم کبھی عزت نہیں دے سکتی. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں محترم دوستوں اور بھائیوں، آج مسلمانان عالم جو جس نقبت و بستی پر چل رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مصداق ہم نہیں آپ نہیں رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، تم بن جاؤ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی میں، جَمِيعًا، ایک ساتھ. لیکن ہم فرقہ بازی کرنے میں اتر آئے، ہم اپنے گروہ کو لے کر ہم الگ الگ جماعت بنانے پہ اتر آئے. تو کیسے ہماری عزت ہوگی؟ کیا اغیار قوم سمجھتی نہیں؟ ان کے پاس ذہن نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ ہمارے بارے میں وہ نہیں جانتے؟ بالکل جانتے ہیں. وہ ہمارے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان، ہمارے اندر اتنی فرقہ بازی ہے کہ کبھی ہم متحد ہو نہیں سکتے ہیں. علامہ اقبال نے گرچہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کہہ کے چلے گئے، لیکن آج اسی شعر کو اگر دوسرے انداز میں کہا جائے تو منتصر ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن. متحد ہونے کے باوجود تم گلشن تو بدل نہیں سکتے، تم منتصر ہو کے بدل ڈالو. محترم دوستو، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تم جب تک اپنے اندر خود چینجنگ نہیں لاؤ گے، اپنے اندر خود بدلاؤ نہیں پیدا کرو گے، تب تک اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا. محترم دوستو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی مصداق اگر دور حاضر میں دیکھیں تو میں یہ کہنا گوارا نہیں کرتا ہوں، پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اغیار قوم آج ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی مصداق اغیار قوم ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو کام ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں روکا ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کا جو ہم کو حکم دے کے گیا ہے، آج اغیار
यकीन नहीं है? बिल्कुल है। हर चीज के रहते हुए भी हम आज पिछड़े हुए हैं। वो इसलिए कि हम अपने अंदर फिरकाबाजी पैदा कर चुके हैं। हम एक दूसरे को नीची निगाह से देखते हैं। इसीलिए मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आज हमारी इज्जत हमारे दरमियान ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रसूल ने जो फरमा के गए कि मा तरक्तुम फीकुम अमरन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी, उसको हम अमल पैरा हो, ताकि हमारे ऊपर जो कलंक लग गया है उसे हम अपने पसीने से उसे मिटाएं। हमें जरूरी है कि इतनी मेहनत करें, इतनी जद्दोजहद करें, हम मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद इस तरह हो कि हमारे ऊपर लगे दाग धब्बे भी खुल जाए। मुत्तहिद इस तरह हो कि हम इतनी कोशिशें करें कि हमारे जिस्म से निकलने वाला पसीना उस हमारे दाग उनको धुल जाए। मोहतरम दोस्तों, आज जरूरत मुत्तहिद होने की है ताकि हमारी खोई हुई इज्जत फिर दोबारा लौट आए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम